اللہ اکبر۔ محترم بھائیوں، یہ رمضان المبارک نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیوں کا سیزن ہے۔ آپ کاروباری حضرات سے جانتے ہیں ہر کام کا کوئی نہ کوئی سیزن ہوتا ہے، اور جب وہ سیزن آ رہا ہوتا ہے بندے کو بڑی خوشی ہوتی ہے، ابھی سیزن آ رہا ہے، بڑی محنت کریں گے اور پچھلے سارے جو نقصانات اس سیزن میں پورے کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ دن رات ایک کر دیتے ہیں سیزن میں، کرتے ہیں کہ نہیں؟ آپ بھی کاروباری حضرات جانتے ہیں کوئی بھی کام ہے، ہر کام کا کوئی نہ کوئی سیزن ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یقین کیجئے یہ رمضان المبارک نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ آگے بڑھے، اللہ اکبر۔ اللہ کی اتنی رحمتیں اس مہینے میں، اتنی رحمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل الرمضان فتحت ابواب الرحمہ، ایک روایت کے الفاظ ہے فتحت ابواب السماء، ایک روایت کے الفاظ ہے فتحت ابواب الجنہ۔ اللہ آسمانوں کے دروازے کھول دیتے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے اس میں کھول دیے جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، آپ دنیا کے معاملات میں کاروباری حضرات ہیں، سیزن میں محنت کرتے، اس سیزن میں نیکیوں کے لیے محنت کیجئے، عبادات کے لیے محنت کیجئے، اور پھر اللہ اکبر آپ غور کریں اور اس چیز کو ذرا محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ اگر بندہ کھیتوں میں جاتا ہے، موسم بہار ہو، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے، اور اس ہر طرف سبزے کے اندر ایک درخت بندے کو ایسا نظر آئے کہ جس پر کوئی پتا نہیں ہے، سوکھا ہوا درخت ہے، بندہ بھی جو اس کا مالک آگے دیکھ کے کہتا ہے کہ ہر طرف ہریالی ہے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، ہر طرف موسم بہار ہے، یہ درخت، یہ موسم بہار میں بھی اس میں کوئی پتا نہیں لگا، یہ موسم بہار میں بھی سبز نہ ہو سکا، موسم بہار میں بھی اس پر بہار نہ آ سکی۔ مالک کیا کرتا ہے؟ ایسے درخت کو کاٹ کر اس کو جلانے کے کام آتا ہے، ایسا درخت پھر کاٹ کر جلانے کے کام ہی آتا ہے۔ اور محترم بھائیوں، جو اس سیزن میں، اس موسم بہار میں بھی جو ہرا بھرا نہ ہو سکا، جو اس سیزن کے اندر بھی اپنے اللہ کو راضی نہ کر سکا، جس نے ان ایام میں بھی اللہ کی رحمتوں سے اپنی جولیاں نہ بھری، تو ایسا شخص بھی اسی درخت کی مانند ہے جس کو اس کا مالک کاٹ کے پھر جلانے کے لیے رکھ لیتا ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، ممبر کی پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا، آمین کہا، دوسری پہ، تیسری پہ، تینوں سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے آمین کہا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خلاف معمول یہ 3 مرتبہ آمین کہنے کی وجہ پوچھی۔ اللہ کے رسول اب پہلے بھی آتے تھے، پہلے بھی ممبر پر چڑھتے تھے، پہلے کبھی اس طرح آمین نہیں کہا، اللہ کے رسول یہ آج 3 مرتبہ خلاف معمول آمین کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو جبریل امین کہہ رہے تھے، اے اللہ کے رسول، رغم عنف رجل من ادرک والدیہ او احداہما ثم لم يدخل الجنہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل امین کہہ رہے تھے وہ بندہ خاک آلود ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، رسوا ہو جائے، ذلیل و خوار ہو جائے، ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ وہ بندہ کون؟ کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو پا کے ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کر لیا، وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل امین کہہ رہے تھے، اللہ کے رسول، رغم عنف رجل من ذکرت عنده فلم يصلی علیہ، وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے جو بندہ آپ کا نام سن کر آپ پر درود نہیں پڑتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے آمین کہا۔ فرمایا جب تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا، جبریل امین کہہ رہے تھے، راغب عنف رجل، وہ بندہ بھی تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جو بندہ زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ پالے اور پھر رمضان میں اپنے اللہ کو راضی نہ کر سکے۔ اتنی برکتیں ہوتی، اتنی رحمتیں ہوتی، اور جو بندہ اس سے بھی محروم ہو گیا، اس کی رحمتوں برکتوں سے بھی محروم ہوگا، اس سے بڑا بدقسمت اور بدنصیب اور کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ایسے بندے کے لیے بد دعا پر آمین کہا کہ ایسا بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ اللہ کی رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے، اس میں اپنے اللہ کو ہم نے راضی کرنے کی کوشش کرنی، اور پھر یہ رمضان المبارک جو آنے والا، یہ اللہ کی قسم جو بھی اس کا لمحہ مل جائے وہ غنیمت ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور اللہ کی طرف سے بہت بڑی اس کو نعمت سمجھیے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں، ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے،
کہتے ہیں یمن سے دو شخص نبی علیہ السلام کے پاس آئے, آ کے اکٹھے مسلمان ہوئے, دونوں نے اکٹھے اسلام قبول کیا. وقت گزرتا گیا, ایک ان میں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کے جہاد کرتے ہوئے میدان قتال میں شہید ہو گیا, اور دوسرا شخص جو اس کے ساتھ مسلمان ہوا تھا وہ اس شخص سے 1 سال اور زیادہ زندہ رہا, اور 1 سال کے بعد تبھی فوت ہو گئے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ جو بعد میں فوت ہونے والا پہلے جنت کے اندر چلا گیا, حالانکہ وہ تبھی فوت ہوا. کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کے اپنی حیرت کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے رسول, میں نے اس طرح خواب میں دیکھا کہ وہ بعد میں فوت ہونے والا پہلے جنت میں چلا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ ادرک رمضان فصامہ وصلی کذا وکذا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ بعد میں فوت ہونے والا پہلے شخص سے 1 سال زیادہ زندہ نہیں رہا. کہتے ہیں جی اللہ کے رسول. فرمایا اس نے اس شخص سے زندگی میں 1 رمضان زیادہ نہیں پایا. جی اللہ کے رسول. فرمایا اس کے روزے رکھے, پورا سال نمازیں پڑھی, تو اللہ رب العزت نے اس وجہ سے اس کو پہلے جنت کا داخلہ دے دیا. تو گویا کہ پیارے بھائیوں جو بھی رمضان مل جائے, جو اس کا وقت مل جائے, وہ انعام ہی انعام ہے, وہ نعمت ہی نعمت ہے, وہ برکت ہی برکت ہے. اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ یہ اور اس طرح کے کئی رمضان زندگی میں دیکھنے نصیب کرے. وگرنہ اللہ اکبر, کتنے آپ کے دوست احباب, کتنے عزیز و اقارب, کسی کے والد, کسی کی والدہ, بہن بھائی, دوست احباب جو پچھلے سال ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے, ہمارے ساتھ افطاریاں کرتے تھے, اس طرح روزے رکھنے والے وہ اس سال ابھی نظر نہیں آ رہے. کتنے ایسے ہوں گے ہم میں سے پتہ نہیں یہ رمضان کس نے دیکھنا ہے جو آنے والا, یا آگے جو آنے والے رمضان شاید ہمیں کبھی کوئی نصیب ہوگا یا نہ ہو. اس لیے محترم بھائیوں, یہ جو اللہ وقت دے اس کو غنیمت سمجھیے, اس کو غنیمت سمجھیے, اور اس کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھ کر اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی ہم نے کوشش کرنی. اور پھر ابھی سے نیت کر لیں, ابھی سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے رمضان المبارک کے سارے روزے رکھنے. اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم کو صحت کے ساتھ یہ رمضان دیکھنا نصیب فرمائے. اور ابھی سے یہ نیت کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ہم بحسنۃ فلم یعملها كتبها اللہ عنده حسنۃ کاملہ. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ کسی بھی نیکی کے کام کی صرف نیت کر لیتا, پکی نیت, پکی سچی نیت کرتا, نیت کرنے سے ہی كتبها اللہ عنده حسنۃ کاملہ, اللہ اسی وقت نیت کرنے سے اسی وقت بندے کے نامہ اعمال میں وہ نیکی لکھ دیتے. ہم ابھی سے نیت کر لیں گے کہ انشاءاللہ رمضان کے پورے روزے رکھنے, اللہ رب العزت رمضان المبارک کے پورے روزوں کا جو اجر ابھی سے ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر بندہ کرتا بھی نہیں ہے, لیکن فرمایا جب کر لیتا ہے كتبها اللہ عنده عشر حسنات الى 700 ضعف. فرمایا جب بندہ نیکی کر لیتا ہے اللہ ایک ایک نیکی کو 10 اور 700 گنا بڑھا کر اللہ اجر و ثواب عطا کرتے ہیں. اس لیے پیارے بھائیوں ابھی سے یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ رمضان المبارک میں روزے بھی رکھنے ہیں, اور دیگر بہت سی عبادات ہم نے انشاءاللہ بڑے شوق سے اور بڑی پیار اور محبت سے کرنی.